اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران صلح کی بات تو کر رہا ہے، مذاکرات کر تو رہا ہے، رابطے میں ہے، لیکن ابھی تک سیدھے انداز پہ معاہدے کی طرف نہیں آ رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایرانی بڑے تیز ہیں، بڑے ذہین ہیں اور آسانی کے ساتھ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، یعنی بہت مشکل لوگ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ٹرمپ صاحب نے آج کہ ہرمز کو تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک معاہدہ ہو نہیں جاتا۔ ایران نے ہرمز کو کھولنے کی پیشکش کی ہے، تاہم میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جنگی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ ملک ریاض اور علی ریاض، ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ فیصلہ نیب کی درخواست کے اوپر یہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ بھارت کی ابھی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی بھی صدور آپریشن ان کو تنگ کر رہا ہے۔ 10 مئی کا جو پھینٹی پاکستان نے لگائی تھی وہ ابھی میرے خیال میں وہ بھول گئے ہیں اور پھر سے وہ شرارتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان ان شرارتوں کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح پوری طرح سے تیار ہے اور ہمارے سرپرائز بھی حاضر ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو مہمان آج شامل ہوں گے، جناب میجر راؤ تصور صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دوسرے میرے مہمان ہیں آصف باجوہ صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق ایم پی اے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب پی ٹی آئی سے تعلق، معروف وکیل، ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ اخوند زادہ چٹھان، معروف پولیٹیکل ورکر، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، آپ سب ان کو جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ چٹھان صاحب سے یہ آغاز کر لیتے ہیں۔ چٹھان صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، ٹرمپ صاحب کے بیانات اسی طرح جاری ہیں اور ایران نے اب تو بہت زیادہ ٹالرنس دکھائی ہے، بہت زیادہ گریس دکھائی ہے، اور ایران پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہا ہے۔ یعنی جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تنظیم ہے، ایران اس کا بھی وائس پریزیڈنٹ بن گیا، اور یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ ایران ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے اور عالمی ادارے ان کو کتنا انڈورس کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو یقین نہیں آ رہا۔ کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو ٹرمپ صاحب کو یقین آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن میرے خیال سے اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا ہے اور نتنیاہو کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ ان لوگوں کو یہ یقین تو ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں۔ ابھی تک ان لوگوں کا جو سپریم لیڈر کا فتویٰ تھا وہ بھی ابھی تک برقرار ہے، لیکن نتنیاہو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے، جس طرح کا مودی جو ہے وہ جو خواب دیکھ رہا ہے گریٹر انڈیا کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران کو شکست ہو جائے تو میں اتنا مضبوط ہو جاؤں گا کہ جو میرا خواہش ہے، جو میرا منصوبہ ہے، تو وہ آسانی سے ہم پورا کر دیں گے۔ تو وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، وہ ہر حال میں ایران کی تباہی چاہتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ صاحب کی کون سی ایسی مجبوری ہے کہ وہ نتنیاہو کے ہر بات کو مانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہش جو ہے وہ ٹرمپ صاحب سے زیادہ نتنیاہو کا ہے۔ میجر صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو کہ ٹرمپ صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران ہر طرح سے کوآپریٹ کر رہا ہے، ایران نے پہلے بھی کوآپریٹ کیا، ایران کو دھوکہ دیا گیا، اب پھر ایران کہتا ہے جی ہم تو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب ٹرمپ کی گارنٹی کون دے گا کہ ٹرمپ کی کوئی سر پیری کوئی نہیں کسی سٹیٹمنٹ کا، اور ایک طرف پاسپورٹ کے اوپر ٹرمپ صاحب کی تصویر چھپ رہی ہے، دوسری طرف ان کی امپیچمنٹ ہو رہی ہے، ساتھ ایپسٹین فائلز کا بوجھ ان کے سر کے اوپر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو کنفلکٹ یو ایس اے اور ایران کا ہوا ہے، جس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے، جس کی وش کے اوپر یہ سارے گیم، یہ روایتی جنگ نہیں ہے،
बल्कि मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें एक मिलिट्री का है, मुआशी है, जियोपॉलिटिकल है। अब पहली जंग तो फ़ौजी उन्होंने लड़ी है जिसके अंदर ईरान की सर्वाइवल ही सक्सेस है। अगर वो सर्वाइव करके सामने खड़े हो गए, उनकी सक्सेस है। उन्होंने आके अटैक किया, यूएसए ने डिस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा की, लेकिन इन रिटर्न ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स का अटैक किया, लगातार किए, और उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इजराइल में भी हुई। और मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ पे बेसिस थे इसके यूएसए के, वहाँ पे उनका अटैक हुआ है। ये फ़ौजी अटैक ख़त्म हो गए। अब मुआशी जंग की तरफ ट्रंप साहब आ रहे हैं जिसमें वो आपने हरमुज़ को बंद कर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया को ब्लैकमेल भी करना चाह रहा है, और ईरान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो ख्वाहिश रखता है उन शराइत पर उनसे एग्रीमेंट चाहता है। लेकिन इसके अंदर ये होता है, जब आप किसी पंचायत में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी टेबल पे इकट्ठे होते हैं, बड़े मुल्कों की बात हो या छोटे मुल्कों की बात हो, तो इसके अंदर हर मुल्क जब टेबल के ऊपर जाता है वो कुछ सारी चीज़ें लेने के लिए नहीं जाता, कुछ देने के लिए जाता है, कुछ लेता भी है। देखिए, ईरान ने तो बड़ा सिंपल कहा है कि जो चीज़ें जंग के मैदान जंग के अंदर ये हमसे नहीं ले सके, वो टेबल के ऊपर लेना चाहते हैं। हम दे कैसे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है कि ईरान इस तरह से सरेंडर करेगा टेबल के ऊपर, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है अवाम के लिहाज से भी, क्योंकि अवाम उनके साथ पूरी की पूरी अवाम ईरानी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई है, और हुकूमत के साथ भी है, और पासदारानी इनकलाब के साथ भी। आपने देखा होगा कि वॉलंटियर वर्कर कितने इकट्ठे हुए हैं, अराउंड 3 करोड़ बंदे उन्होंने इकट्ठे किए हैं जो वॉलंटियर हैं, जो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी कि अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसे यूएसए यानी कि ट्रंप इनको डिफीट नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हालत यह है कि इसराइल के जो फ़ौजी हैं वो बंकरों के अंदर छुप के जंग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कंप्यूटर पे जंग लड़ रहे हैं, बाहर सामने आके लड़ने को तैयार ही नहीं है। ना सिर्फ सर उनके फ़ौजी, बल्कि जितने बड़े एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने भी अपने बम प्रूफ शेल्टर परचेज़ किए हैं बड़े हाई कॉस्ट पे यूएसए की कंपनियों से। एक नया ट्रेंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, हर जंग के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आपके पास आती हैं जो कि नए हथियार जाते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। $20 मिलियन के उन्होंने शेल्टर ख़रीदे हैं यूएसए से। अच्छा, सारी की सारी कौम उनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ेंगे वो शेल्टर्स के नीचे बैठ के। बाजो साहब, ये ट्रंप का सब के बयानात आपके सामने हैं, ईरान का रवैया आपके सामने है, ट्रंप की कलाबाजियाँ, यू टर्न्स आपके सामने हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में को ट्रंप संजीदगी का मुजाहरा करेगा और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं कि 1 घंटे में जो वो स्पीच देते हैं उसके अगले घंटे में उससे बैकआउट कर जाते हैं, और उसमें 1-2 नई चीजें शामिल करके फिर उससे बैकआउट करते हैं। मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि ट्रंप साहब जो हैं वो कोई ऐसे नए खिलाड़ी नहीं है, वो कोई अनट्रेंड प्रेसिडेंट नहीं है। वो एक बाकायदा थिंक टैंक के जरिए वहाँ पे सिस्टम चलता है, वहाँ पे तमाम इदारे आपस में इंटरलिंक हैं, और ये सब स्टेटमेंट्स जो हैं ये ईरान को और दूसरी जो उनके अपोजिट पूरी दुनिया में जो उनके अपोनेंट हैं, चाइना है और रूस है, ये सब और बिलखसूस ईरान को वो ये अंडर प्रेशर करने के लिए हैं। वो उनके ऊपर प्रेशर जो दबाव है वो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ये सब चीजें। अच्छा, अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम साहब फॉरेन मिनिस्टर से, इसमें अब ना पहले तो ये यही थे पाकिस्तान से 3 आदमी, लेकिन अब उन्होंने अरब को, दीगर कतर को, तुर्की को, रूस को, चाइना को, दीगर ममालिक को इन्वॉल्व किया है। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ, मेरा ये तजरिया है कि अब ये एक दफा डेफिनेटली किसी ना किसी लॉजिकल एंड पे जाएंगे, और जिस तरीके से ट्रंप साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसके बारक्स है वो, उसके नतीजे तो ये होंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसकी तरफ ये मूव करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ उस होने से पहले एक दफा ईरान की
और अमेरिका का जरूर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होगा, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो देखने के लिए कुछ है। अमेरिका के सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ईरान ने रखी है वो ये है कि ठीक है, आप अगर समझते हैं कि हमें एटमी हथियार नहीं बनाने, लेकिन आपने इसराइल को जो कि अनडिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां नहीं बिल्कुल लगा ठीक रहे। है। ये बात तो बाजवा साहब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी कि अगर किसी ने एटम बम को इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ अमेरिका है, और अगर किसी ने साइन नहीं किया CTBT को तो वो इजराइल है। तो इजराइल को तो सारी माफ़ी है, और ईरान की हद तक इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनका वाइस प्रेसिडेंट बनता है और उस पर भी रिजर्वेशन आ जाती है। कर्नल असद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच। कर्नल असद साहब, ये असद महमूद साहब बताइएगा कि जो सिचुएशन आप देख रहे हैं जंग के मामले में, सालसी पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तान का एक रोल पूरी दुनिया में सामने आया, एक पीस मेकर का, और एक ऐसे मुल्क का जो पूरी दुनिया के पीस के लिए रोल प्ले कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये सालसी आगे रशिया, चाइना, ओमान कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, ये हमारे पास ही है, और कब तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फिकार राहत साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। एक तो आपने मुझे प्रोग्राम में आने का, और फिर मैं अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई, और मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि जो काम मैं समझता हूँ कि आपकी इस मौजूदा हुकूमत ने, हालांकि मैं बड़ा नकाद रहा हूँ नून लीग का, और मेरा ख्याल है आसिफ बाजवा साहब को भी पता है इस चीज़ का, बट मेरा ख्याल है कि जो काम इस हुकूमत ने किया, और फिर आगे कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने जिस तरीके से इस सारी चीज़ को लेके आगे चले हैं 100% गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद है, बिल्कुल ठीक। साथ ही आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। अब क्योंकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उस रात को जब ये इनकी डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, तो एवरीवन वाज सिटिंग विद क्रॉस फिंगर्स कि अब होने क्या जा रहा है, बिकॉज कि जी डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह की धमकियाँ, सारा कुछ कि जी मैं तो एक तहजीब है उसको ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये भी तारीख के अंदर मेरा ख्याल है ये जितने भी अल्फाज है ना, वो सयाह तरीके से, काली स्याही से, ऊंची मतलब मोटी मोटी अल्फाज में लिखी जाएगी कि एक अपने आप को जो वो सुपर पावर क्लेम करता था, उसका जो प्रेसिडेंट था उसकी लैंग्वेज देखें और किस तरीके से ये सारा कुछ कर रहे हैं। सो आई वुड से इस सारी सिचुएशन के अंदर रासा मैं ये जरूर आपसे कहूँगा कि जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप ने किया, वो क्रेडिट तो दुनिया में से कोई एक लिहाज से नहीं ले सकता। Why it is so? Because it was that time कि जहाँ पर कोई भी मुल्क किसी तरह से आगे आने को तैयार नहीं था। आप उस सारे मरहले में से गुजरे, and it was basically the पाकिस्तान and its leadership कि उन्होंने इतना pivotal role जुल्फिकार साहब प्ले किया कि इसके बाद अब चीजें हल्की फुल्की आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, लेकिन उस तरह मुश्किल नहीं रह गई जो कि आप समझते हैं कि इस जंगबंदी से पहले थी। सो इसका क्रेडिट किसी सूरत के अंदर भी पाकिस्तान से नहीं लिया जा सकता। और आपने बड़ी ठीक बात कही है, पाकिस्तान के बारे में जिस तरह आप समझते हैं कि इंडिया ने और पाकिस्तान के और जो दुश्मन थे उन्होंने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया हुआ था, साइबर वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, पाकिस्तान ये है वो है ऐसा है इस तरह कर गया, दहशतगर्दी का इल्जाम लगता था। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान, नो आई कैन से विद दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन, वाहिद कंट्री है कि जिसके ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों की शहादतें हुई इस टेररिज्म के आगे, लेकिन पाकिस्तान ने उस टेररिज्म का जवाब किसी और एक लिहाज से तरीके से दिया। तो उस तरह का टेररिज्म की या टेररिस्ट एक्टिविटीज उन मुल्कों के अंदर नहीं की, दोज हु वर रिस्पांसिबल, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अफगानिस्तान, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया, इसमें बिल्कुल मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं है। नाउ गोइंग ओवर टू योर क्वेश्चन, आपने कहा जी कि नहीं अब ये जो आप कह सकते हैं कि मीडिएटर का, फैसिलिटेटर का या ओके सालिस बनने का जो क्रेडिट है, या आप उससे किसके अंदर बहुत सारे प्लेयर लगे। देखिए हमारे लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, वो है कि इस रीजन के अंदर स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर एक अमन होना, ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लिया जाना, उनको सीरियसली देखना। आप देखें ना जुल्फ़िकार साहब, बात तो ये आ जाती है बिल्कुल ठीक है कि वाज़ देयर एनी रीजन कि जिस तरीके से
آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں، اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ آلریڈی ایکچولی معاہدہ کرنے کے نزدیک پہنچے ہوئے تھے، عمان کے فارن منسٹر کی ساری آپ جو ڈسکشن ہے وہ سنیں، ان کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھیں، اور یہ صبح جو ہے انہوں نے حملہ آور ہو کے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تھی اس کی تمام لیڈرشپ کو ایک لحاظ سے انہوں نے ختم کر دیا. دیر از ایبسولوٹلی کوئی ریزن، کسی طرح کا کوئی ریزن نہیں تھا. بٹ ناؤ آئی سے کہ ناؤ دی ٹائم ہیز کم، جہاں پر اب یہاں پر جو ہے نا اس کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کینوس اگر یہ لارج ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے یہ دس از اے بیٹر تھنگ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسد بھائی اس کے اندر چائنا بھی آتا ہے، اس کے اندر رشیا بھی آتا ہے، اس کے اندر بالکل مڈل ایسٹ کے جو پلیئرز ہیں ان کو ایک لحاظ سے آنا چاہیے. سعودی عربیہ از دی میجر پلیئر، اٹ ہیز ٹو بی دیئر. قطر از آلسو دیئر. بالکل ٹھیک. اچھا ایجپٹ کو آپ لے لیجیے، ترکی کو لے لیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا، اچھا یہ تو رویہ ہے کس کا؟ ایران کا. یہ کیا رویہ ہے؟ جو ان میڈیٹرز کا. بٹ آن دی ادر ہینڈ سی واٹ از ٹرمپ ٹرائنگ ٹو ڈو کہ جی نہیں میں تو اب جنگ کی طرف نہیں لے کر میں ایران کی ناکہ بندی کرنے جا رہا ہوں. اب ان سے کہ مطلب اب تک ان کی جو سٹیٹمنٹ ہیں ان کو آپ ہاسٹائل دیکھتے ہیں، وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ کسی دوسرے ملک کو تاؤ دلانے والی ایک لحاظ سے بات ہوتی ہے. اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ دیر از ایبسولوٹلی ذوالفقار صاحب کوئی ایسا ریزن نہیں تھا امریکہ کے پاس کہ وہ اس طریقے سے ایران کے اوپر چڑھ دوڑتا. بالکل صحیح ہے اسد بھائی. اس کو تو پوری دنیا میں دیکھیں، جنگ کے بھی کچھ نوابز ہوتے ہیں، کوئی لیجٹیمیسی ہوتی ہے، اور اس کو اللیگل جنگ امریکہ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کو نہیں مان رہی. اور پاکستان کے جہاں تک رول کی بات ہے، پاکستان نے اپنا کام کر دیا، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا. اور ہمارے پاس ایک اور پیرامیٹرز بھی ہیں کہ جب انڈیا کے اندر اور اسرائیل کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو سمجھو کہ پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو دونوں جگہ ہم برابر، آگ برابر لگی ہوئی ہے. میں اخوندزادہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جی آپ ذرا مجھے اس پہ رسپونڈ کر دیں کہ ایران تو ڈے ون سے کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ تو کر لیں جنگ جیتا کون ہے، اور جو جیتا ہے یہ ساری شرائط تو اس کی ہوتی ہیں، ہارنے والے کی تھوڑی ہوتی ہیں. پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں جنگ جیتا کون ہے. جنگ تباہی کا نام ہے، جنگ بربادی کا نام ہے، جنگ بدبختی کا نام ہے. تو اس میں جیت کسی کا بھی نہیں ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے امریکہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے، ٹرمپ صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے وہ کسی بھی طریقے سے نکلے، اور ایران بھی چاہتے ہیں کہ جنگ بند بھی ہو اور امن قائم ہو. لیکن دونوں کا مسئلہ یہی ہے کہ دونوں نے اتنے بیانات دی ہیں، دونوں پہ اپنے عوام کے پریشرز ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ون ون پوزیشن کے بجائے یہ کہ ون لوز پوزیشن ہو کہ میں جیتا وہ ہارا. میرے خیال سے اگر دونوں ون ون پوزیشن پہ آ جائے اور ایک دوسرے کو راستہ دے دے تو دونوں تیار ہے اس بات پہ کہ جنگ بندی ہو اور نقصانات نہیں ہوں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ امریکہ اگر ایران کے خلاف اور بھی لڑے، 1 سال بھی لڑے، 2 سال بھی لڑے، تو وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. جو خواہش ہے امریکہ کی، جو خواہش ہے نتنیاہو کا کہ یہاں پہ ریجیم چینج ہو، یہاں پہ وہاں ایک صورت میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے فوجی اتارے. لیکن اگر اپنے فوجی اتاریں گے تو اس کا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر لڑائی جاری رہتے ہیں، اگر پاکستان نے یہ جو سیز فائر ہوا ہے، جو جنگ بندی ہوئی ہے، پاکستان نے ہمت دکھایا ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ابھی تک کتنے نقصانات ایران کے ہو جاتے. دیکھیے ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ایران کی نیوی تباہ کر دی، فضائیہ تباہ کر دی، میزائل انڈسٹری اور ان کی میزائل کی ساری پروڈکشن برباد کر دی، ان کا ایٹمی پروگرام کا تمام سٹرکچر اڑا دیا، سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. تو وہ ایران تو اسی طرح کھڑا ہے، وہ پہلے سے زیادہ خوفناک میزائل سامنے لے آیا ہے، پہلے سے زیادہ بیسٹ ان کے پاس دفاعی نظام ہے، وہ اسی طرح تیار ہے. اور ہمارے ہاں تو دیکھیں نا کہ ایک دن چھوٹی سی بارش ہو جائے 15 دن بجلی نہیں آتی، تو جنگ بھی چل رہی ہے اور بجلی بھی آ رہی ہے، نظام بھی چل رہا ہے، دکانیں بھی کھلی ہیں، سڑکیں بھی اسی طرح رواں دواں ہیں. تو وہاں پہ تو زندگی نظر آ رہی ہے. جو قوم کے اندر موٹیویشن، ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. میجر صاحب، ایسی قومیں جن کی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے ان کو ہرایا جا سکتا ہے؟ اٹس پاسبل.
जिस कौम के अंदर इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसको हराना मेरे ख्याल से नामुमकिन सी बात है। जैसे कि अब मैं आपसे दूसरी वियतनाम में देख लेना 33 लाख लोग मारे गए, लेकिन अल्टीमेटली जंग वही जीते थे। दूसरी बात एक और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने पोजीशन हासिल की है, ये मार का हक के बाद पाकिस्तान को चीज़ें मिली हैं। जैसे हमारे चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने इंडिया को शिकस्त दी है विदाउट हैविंग कैजुअलिटी ऑन द सिविलियन। उस मार्का के अंदर किसी सिविलियन को, इंडिया के अंदर किसी सिविलियन की डेथ नहीं हुई। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सिर्फ उनके एयरक्राफ्ट को और बाकी चीज़ों को, मिसाइलों को और मिसाइल साइट्स को और मिलिट्री इक्विपमेंट को और मिलिट्री पर्सनस को हिट किया है, लेकिन सिविलियन को बिल्कुल हिट नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लोगों ने माना है। और उसके बाद हमारा जो ग्राफ है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, यूएसए की निगाह में भी और मिडल ईस्ट में भी, अल्लाह ताला ने हमें चीफ आर्मी स्टाफ की इतनी बड़ी मार्का के बाद हमें इज़्ज़त से नवाजा है। और उसके अंदर अब जो हमें जो टास्क मिला है मीडिएटर का, फैसिलिटेटर का, उसके अंदर भी पाकिस्तान के अवाम, 24 करोड़ अवाम का सिंगल पर्सन भी नहीं है जो इसके चीफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुखालफत कर रहा है। सारी की सारी कौम पाकिस्तान की इन दोनों बंदों के साथ खड़े हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा भी इनके साथ खड़ी है और पूरी दुनिया की आवाम इनकी तरफ देख रही है कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। अमन की तरफ इनको एज ए पीस मेकर के तौर से दुनिया में भी फील्ड मार्शल जो कि यूनिफॉर्म में वेपन्स अपने पास रखता है, लेकिन बात ये इंसानियत की और पीस मेकिंग की कर रहा है। इसी तरह हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। होप्स हो कि पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ें मूव करेंगी। ओके, कनौसा साहब, आपके ख्याल में जो सिचुएशन चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, टेक्निकल टीमें भी राब्ते में हैं, ईरान भी तस्दीक कर रहा है, अमेरिका भी तस्दीक कर रहा है, पाकिस्तान ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर दिया, तो जो बुनियादी पॉइंट था कि यूरेनियम वाला, अब ख़बर ये आ रही है कि ओमान के अंदर उसको रखने पे इत्तेफाक हो रहा है, तो आप समझते हैं कि एक ही इशू था और वो यूरेनियम का इशू था और इस पे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए जुल्फिकार भाई, बात ये है कि ये यूरेनियम को तो छोड़ देना, जैसे कहते हैं ना, ये तो बहाना चाहिए होता है, ठीक है। ये तो बेसिकली आप कहें कि नेतन्याहू जैसा शैतान आदमी है, वी शुड बी वेरी क्लियर, और ईवल है वो एक्चुअली, और ही वाज द वन। आप ये ध्यान में रखें कि उसने इससे पहले भी जो 3 या 4 प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, उनको कोशिश की शीशे में उतारने की कि वो ईरान के ऊपर हमलावर हो जाए। दे वर वेरी सेंसिबल। अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप के केस में इस तरह का नहीं था। व्हाई? बिकॉज़ जब हम ये बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स, उसमें बाकियों पे एप्स्टीन फाइल्स का बोझ नहीं था ना उन पे। जी बिल्कुल। तो एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर आके इसने कहने को तो कह सकते हैं जी कि ये अमेरिका गया, डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंटेशन दी इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जैसे नॉर्मली प्रेजेंटेशन होती है, और उसके बाद शीशे में उतार के, बट बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स, वही एप्स्टीन फाइल्स थी जिसने फोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज के अंदर आ जाए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी तस्करा किया था कि ओमान के जो वजीर खारजा थे, उन्होंने कहा जी कि हम तो एक्चुअली वो जो मुआहदे पे ईरान ने सारी शिकों को एग्री कर लिया था, हम तो उसको फेयर करके तो फिर सिग्नेटरीज की तरफ एक लिहाज से जा रहे थे और उठा के इन्होंने हमला कर दिया। तो मैं एक चीज जरूर आपसे कहूंगा, जहां तक तो ओमान का ताल्लुक है, ओमान पे ईरान को भी पूरा ट्रस्ट है और ओवरऑल दूसरे रीजन के ममालिक हैं। अदर देन दैट, यस, आई कांट से एनीथिंग अबाउट यूएई, बहरीन और कुवैत की अगर आप बात करते हैं कि उनको आप थोड़ा सा साइड पे कर दे, तो बाकी जितने भी ममालिक हैं, अरब ममालिक की बात करते हैं या ओवरऑल मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करते हैं, तो उसके अंदर फिर आप ये देखते हैं कि हाँ, ओमान के अंदर अगर इसको लेके चले जाते हैं तो देयर इज नो हार्म, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि बिहाइंड द डोर इसी एक लिहाज से चल रही है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये ट्रंप को भी रियलाइज हो गया है कि जितना स्फीयर क्रिटिसिज्म अब ट्रंप के ऊपर हो रहा है अमेरिका के अंदर, उसके जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो ओवरऑल उसकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़े डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। अच्छा कंसर्न, ये दुबई का कंसर्न जो मुत्तहिदा अरब ना, एक सवाल कि लोगों ने अमेरिका में ये सवाल करना शुरू किया कि भाई अमेरिका इजराइल की वॉर क्यों जाके लड़ रहा है? इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट।
اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جس کے اندر ریپبلکن کو تو ہر چیز ڈاماڈول نظر آ رہی ہے. اچھا یہ کن صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے. اگلی جو نسل ہے, نوجوان نسل ہے, وہ امریکہ کی ہو یا انگلینڈ ہو یا پورا ویسٹ ہو, اسلام ہو, پورے 57 اسلامی ممالک ہو, ساری کی ساری نئی نسل جو ہے وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہے, تو کر رہی ہے, کیونکہ انہوں نے براہ راست اسرائیل کے مظالم دیکھے ہیں. کرن صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دبئی کا کیا ایشو بنا؟ دبئی بہت ہی زیادہ آل آؤٹ چلا گیا, اسرائیل کا دوسرا اسرائیل بنتا چلا جا رہا ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سافٹ ویئر انہوں نے لگا دیا, سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں چلی گئی, وہاں پہ آپریشن روم انہوں نے بنا دیا, جیٹ ڈوول وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے بیٹھ کے BLA اور پھر دوبارہ سے وہ کام شروع ہو گیا, افغانستان کو کر رہا ہے. تو یہ کیا اتنا آل آؤٹ جانے کی کیا ضرورت ہے دبئی کو؟ وہ نارملی ہوتا ہے کہ ایک تو الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ بے تحاشا آپ کے پاس آ جائے, آپ یہ کہیں کہ جی نہیں میں نے بڑا کام ایک لحاظ سے کر لیا, اور پھر ایک چیز دیکھیں کہ پورا ویسٹ انکلوڈنگ امریکہ اینڈ اسرائیل اور UK they were actually focused on UAE کے اوپر یا دبئی کے اوپر, اور آپ دیکھیں ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دبئی کے اوپر کی. اور پھر پچھلے چند سالوں کے اندر, اسپیشلی پچھلے 5 سالوں کے اندر, اسرائیل نے بڑا سیریسلی فوکس کیا, اور ایسا ایٹ ٹائمز لگتا تھا کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین ایکچولی اگر UAE کے اندر دیکھ لیں اور پھر اسرائیل کے اندر دیکھ لیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے کہا جی کہ BLA کے پیچھے اگر آپ UAE کو دیکھتے ہیں, اچھا یہ چیزیں وہ تھیں, یس پیپل ور ان نالج کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نیچرلی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم سارے خاموش چلے آ رہے تھے. بٹ آئی تھنک ناؤ دا سچویشن از ویری کلیئر ناؤ کہ ہاں ان سارے BLA کے پیچھے کون تھا؟ BLA کے پیچھے انڈیا تھا, UAE کو بالکل آپ شمار کر سکتے ہیں, اور پھر افغانستان کو ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ سیف ہیونس تو افغانستان ایک لحاظ سے پرووائڈ کرتا تھا, اور اسرائیل پھر ضرور میں آپ سے اس سے پہلے کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے بھی بڑی سیریس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جرائم کمٹ کیا. ہمارے اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ جی کراچی کو آپ نے بٹھا دیا, گوادر کو آپ نے اٹھنے نہیں دیا. کیوں اٹھنے نہیں دیا؟ کہ جی دبئی کو ایک لحاظ سے آگے لے کے چلنا چاہیے. Now all those people, all those politicians especially I would say, اور بیوروکریٹس جو ہیں جن کے اثاثے اس وقت دبئی کے اندر موجود ہیں, ذرا پوچھیں تو صحیح, پتہ تو چلائیں, دبئی لیگز کے اندر لوگوں کو ڈھونڈے تو صحیح کہ مطلب ان ایڈورٹلی پاکستان کے اندر سے کس طرح دبئی کو فیور ہوتا رہا ہے. کن صاحب یہی تو پرابلم ہو رہی ہے, کن صاحب یہی تو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کا گوادر چل پڑا, آپ کا کراچی چل پڑا, ایران کی جتنی ٹریڈ ہے وہ ساری پاکستان شفٹ ہو گئی, ایشیائی ریاستیں یہاں پہ اپروچ کر رہی ہیں, دبئی کا پورٹ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. تو یہی تو تکلیف ہے, ہم روڈ اٹھ رہے ہیں. تو ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ اختتام کیا تھا. اظہر صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. جی اظہر صدیق صاحب ویلکم ٹو دی شو. پہلے آپ کو ہم نے رابطہ کیا تھا لیکن آپ کا فون کا ایشو بن گیا. یہ ذرا بتائیے گا کہ جو UAE کے اندر سے رسپانس آ رہا ہے, اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت ہی زیادہ اسرائیل کا انفلوئنس بن گیا ہے, وہاں کی سیکیورٹی اسرائیل نے ٹیک اوور کر لی ہے, وہاں پہ آئرن ڈوم انہوں نے لگا دیا, بیسٹ ڈیفنس سسٹم لگا دیا, وہاں پہ ان کی اپنے سے زیادہ سیکیورٹی کی جا رہی ہے. تو کیا وہاں سے انٹرسٹ کیا ہے؟ اور دوسرا دبئی جس طرح اوپیک کے تنظیم سے باہر نکل آیا, اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے, کو آپ کے کیا نالج میں ہے؟ بہت شکریہ. 2 ایسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک تو لازمی, میں آپ کو پتا جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں یہ ایسپیکٹ میں لازمی سامنے رکھتا ہوں. دوسرا انٹرنیشنل ایسپیکٹ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس وقت جو ہے نا, یعنی جو دینی ایسپیکٹ ہے وہ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. یہود و نصارہ کے ساتھ جو کوئی چل رہا ہے اور جو کوئی چلے گا, جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا, یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تو آپ سورہ مائدہ پڑھ لیں, اور بار بار دہراتا رہتا ہوں. اور اسی میں دیکھیں اگر آپ اگر حدیث مبارکہ دیکھیں, چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ جب یہود و نصارہ اور مسلمان اکٹھے ہوں گے. تو یہ اگر چلیں ایران کو ایک طرف رکھ کر دیکھ لیں, دبئی کا رول دیکھ لیں, باقی لوگوں کا دوکھ دیکھ لیں, وہ ہمیں تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا ہے. اس وقت یہ کارپوریٹ ورلڈ کی ایک جنگ چل رہی ہے, اور وجہ کیا ہے کہ ڈومینیشن ہونی ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ یا اسرائیل, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ تو ایکچولی 2 طرح سے آ رہے ہیں.
ایک تو ڈیفینیٹلی ڈومینیٹ کرنے کے لیے کارپوریٹ ورلڈ کو، اور دوسرا ان کو پتا ہے کہ خراسان سے جب غزوہ ہند ہونا ہے تو ان کا توجہ پوری اس طرف اس ایریاز میں اس لیے ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ جو ساری جو نشانیاں دی گئی ہیں اس نشانیوں کو سمجھنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پرابلم یہاں یہ ہو گئی ہے کہ اب مسلم امت دو طرف ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. مسلم امت کو ایک طرف کٹھے ہونا ہے، کچھ شاید ہو نہیں رہا، ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرح کٹا ہونا ہے. یہ ٹائم میں کیسا آ گیا ہے کہ مسلموں کو ایک طرف کٹھے تو ہونا ہے نا، ایک اسٹریٹجی تو طے کرنی ہے، وہ شاید طے نہیں کر پا رہی. اور کارپوریٹ ورلڈ کے اندر یعنی اب مسئلہ پرابلم کیا ہے کہ دبئی جہاں چلا گیا ہے، دبئی کی اکانومی کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے اس سارے معاملے میں. صرف غالباً اگر دیکھا جائے پٹی سے کوئی 17 کلومیٹر کے قریب ایران ہے. ایران سے اگر واٹر گولوں سے اگر وہ اسی سے پھینکنا شروع کر دے تو دبئی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو دبئی تو اور دیکھا جائے کہ کتنا فارنر وہاں سے نکل گیا ہے، اس کی اکانومی کہاں آ چکی ہوئی ہے، اس کو اب اندازہ ہے کہ اس نے اگر کھڑا ہونا ہے تو اسے کیا کرنا ہے. اب اس کے لیے اتنے آسان کام نہیں ہے. اب اس نے اپنا مائنڈ لے کے جانا ہے کہ اگر اس نے اب گلوبل ورلڈ میں سامنے رہنا ہے تو اس نے کس کے ساتھ چلنا ہے. وہ یقیناً ان کے ساتھ چلے گا، پھر اپنا امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ نا. انڈیا نا دبئی وہ جگہ ہے کہ جہاں مسلم دنیا سے پہلے مندر وغیرہ ختم ہوئے، سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں بنا ہے. تو اس کے انٹرسٹ کیا ہے. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا بلیک پیسہ جتنا بھی ہے وہ سارا وہاں پڑا ہے. اور یہ جیسے کرنل اسد صاحب نے بات کہی آپ کے سامنے، وہ چیزیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. یعنی ہم آج تک اپنی پرائرٹی طے نہیں کر سکے. نہیں تو اظہر صدیق صاحب وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے، وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے جس کے بارے میں انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ $100 بلین پڑا ہوا ہے، وہ کاش یہ بتاتے کہ جی ہم وہ واپس لا رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے وہ گیا کیسے ہے. یہ انہوں نے نہیں بتایا. چلو اتنا بتا دیا جتنا ہم اخبار والے خبر دیتے ہیں، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دے دی کہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس آئے گا، کیا بنے گا؟ اظہر صدیق صاحب اچھا، بڑی زبردست کی ہے ذوالفقار راج صاحب. اگر ماضی میں یاد کریں سوئٹزرلینڈ کے سوئس بینک میں یہ میاں برادرز کے حوالے سے ہر ایک کو پتا ہے، میں تو نہیں کہتا تھا، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ باقی سب نے بتایا وہ کیا بنا اس کا. پھر ہم نے دیکھا پاناما لیکس آیا، پھر ہم نے دیکھا وہ بہاما لیکس آیا، پھر دبئی کی پراپرٹیز کی ڈیٹیلیں، اور وہ اس وقت جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جب آیا بڑا شوٹ بنا. لیکن اصل میں اس کی تحقیق آج بھی دیکھیں تو آج کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اتنا کیا پیسہ رک گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں 3.5-4 سال میں اتنی پلائٹ ہوئی ہے. کوئی 3.5-4 سال میں بڑا کرپشن کا کیس دکھا دیں، وہ اپنا اس سے توشہ خانہ سے شروع ہو کے توشہ خانہ پہ ختم ہوتا ہے. یعنی ان دونوں میں جتنی پلائٹ پیسے کی ہوئی ہے، جتنا ایڈورٹیزمنٹ کے شعبے میں پیسہ گیا باہر، باقی اگر دیکھا جائے کہ جتنا ریئل اسٹیٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے کیا پتہ نہیں ہے. یعنی یہاں کون ہے جو اس سارے کام کو یعنی اب کیا کوئی بتا سکا گا؟ کیا کوئی پیسہ واپس ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ بات خربوں تک چلی گئی ہے. میں جا کر دیکھے تو صحیح نا کہ پاکستان غالباً 5واں بڑا انویسٹر ہے. اور اگر آپ برطانیہ میں جا کر دیکھیں، اظہر صدیق صاحب ابھی ہم نے بات کرنی ہے آپ کا تو بڑا چونکہ تعلق بھی ہے اور آپ ان کے لائر بھی رہے ہیں. ملک صاحب کے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے. لیکن آپ کے دوست آصف باجوہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. باجوہ صاحب، کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے، اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں، اور صرف وہی نہیں کہہ رہے، اور بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں. میں بالکل اظہر صاحب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بڑے ہمارے سینئر ہیں، بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو. میں یہ گزارش یہ کروں گا کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 4 سال پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہی، اور یہ بڑے قریبی رہے، بڑا ڈیفینڈ بھی کرتے رہے، اس سے پہلے بھی، بعد میں بھی، اس وقت بھی. تو میں بڑے ادب سے رسپیکٹفلی عرض کروں گا کہ کیا کوئی ایفرٹس کی، کوئی قانون سازی کی پی ٹی اے کے دور حکومت میں انہوں نے کہ جو بیرون ملک پیسہ ہے اس کو ہم پاکستان سے واپس لائیں گے، یا پاکستان میں انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی کی کہ جو لوگ پاکستان سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے وہاں پہ ایسٹ پرچیز کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا؟ تو یہ صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہم الزام تراشی تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اگر
बाजवा साहब, जो मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि $100 बिलियन चला गया दुबई, आप इसकी वापसी का मुतालबा करते हैं कि उसको गवर्नमेंट फौरी वापस लाए, जिनका भी किया? देखिए, इसके लिए मैं एब्सोल्युटली बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ यर्स करूंगा कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो चीज गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे पाकिस्तान से इन्होंने ट्रांसफर किया है, चाहे उसमें कोई भी हो, उसको वापस लाना चाहिए। और जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। लॉन्ड्रिंग का या जो भी स्टेट का लॉ है उसके मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों नहीं की जानी चाहिए? चाहे उसमें किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, कोई भी वर्कर हो, कोई भी MNA हो, कोई MP है, कोई सेनेटर हो, इसके ऊपर तो काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास चारा ही क्या रह गया है कि हम पाकिस्तान को बचा सकें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करना होगी। बिल्कुल सही। एलिगेशन लगाने से हम ये जो एलिगेशन लगाने से बात नहीं बनती। अकबर दादा साहब, मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब के रेड वारंट जारी हुए हैं, चेयरमैन नैब की दरख्वास्त के ऊपर हुए हैं, और अब उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की तैयारियां हो रही हैं। तो क्या 900 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम है, तो क्या सिर्फ मलिक साहब ही पैसे लेके गए हैं और भी बहुत सारे लोग लेके गए हैं? उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये करप्शन की कहानियां हम हर दौर में सुनते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का, सैफुर रहमान साहब का दौर था या मुशर्रफ का दौर था, इसके बाद जितनी भी अदवार आए हैं, और सबसे ज्यादा शोर जो बनाया था वो PTI ने और इमरान खान साहब ने, कि पता नहीं कितने आप ये कह रहे हैं कि कहानियां आप सुनते हैं लेकिन करप्शन होती नहीं, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन होती है, लेकिन दावे हर एक ने किए हैं कि मैं बाहर से जो पैसा पड़ा है वो लाऊंगा, इतने 100 अरब इसकी मुंह पे मारूंगा, इतने अरब इसकी मुंह पे मारूंगा, लेकिन अभी तक किसी ने एक देला जो है वो बाहर से लाया नहीं है, न इस मुल्क में रिकवर किया है। और इसकी वजह ये है कि हमारे पास एहतिसाब का कोई इदारा है ही नहीं। जिसको हम एहतिसाब के इदारे कहते हैं, ये इंतकाम के इदारे हैं। अच्छा। इसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको अपनी ज़ाती बोझ और इनाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमने हकीकत में इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है तो हमने एक ऐसा इदारा बनाना पड़ेगा जो वो जज, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान हर एक का एहतिसाब करे। अगर वो इदारा किसी पे हाथ डाले तो किसी को ये शक नहीं हो कि ये इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इंतकाम और एहतिसाब में मामूली सा फर्क है। और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, कोई करप्शन नहीं किया है, तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए जैसे माजी में नेब का इस्तेमाल हुआ है या आजकल नेब का FIA का इस्तेमाल हो रहा है, कि इस तरह इस इदारे का इस्तेमाल नहीं हो। अगर हमने इस तरह इदारा बनाया, किसी ने भी बनाया, तो हम समझेंगे कि हाँ वाकई ये लोग करप्शन के खिलाफ है और अब इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। एक मुल्क से जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आ जाएगा। लेकिन मौजूदा जो हमारे एहतिसाब के इदारे हैं, इसमें मुझे कोई खुशगुमानी नहीं है कि ये किसी को पकड़ सकते हैं और या किसी से रिकवरी कर सकते हैं। और माजी इसका गवाह है कि कितना शोर डाला है हर दौर में कि करप्शन हुआ है, पता नहीं कितने पैसे इधर गए हैं, उधर गए हैं, इधर के बैंकों में है, उधर के बैंकों में है। हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, हम इनके नाक से निकाल देंगे, मुंह से निकाल देंगे। किसी ने अभी तक निकाला? अपना सियासी इंतकाम किया जब इसने पार्टी चेंज किया, या जो नापसंदीदा टोला है ना किसी ने सड़कों पर घसीटा, ना किसी ने पैसे निकाले, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एहतिसाब का इदारा है। बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, क्या ये अभी तो मलिक रियाज साहब पे भी आप रिस्पॉन्स करिएगा, 900 अरब रुपए की करप्शन है, गिरफ्तारी की तैयारियां हैं, वापसी, रेड वारंट, ये वो, लेकिन क्या आप समझते नहीं कि अब वो वक्त आ गया है? हमने इंडिया से जंग भी जीत ली, हम दुनिया के बहुत बड़े तुरम खान भी बन गए, अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत भी दे दी, सब्ज़ पासपोर्ट को पूरी दुनिया में सलूट मारे जा रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। क्या ये वक्त आ नहीं गया कि हम अपने घर के अंदर जो माशी दहशतगर्द हैं उनके ऊपर भी हाथ डालें और इनसे पैसे लेके ख़जाने में डालें, जिन्होंने इस मुल्क को माले गनीमत की तरह लूटा है?
یہ خربوں اربوں روپے ہر سال لوٹ لیے جاتے ہیں. اشرافیہ UNDP کہتی ہے کہ $17 بلین کھا جاتی ہے. IMF کہہ رہی ہے 100 ارب روپیہ کرپشن ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ ذوالفقار راز صاحب، ایک تو میں آپ کو کریڈٹ یہ دوں گا کہ جب آپ نے پروگرام کی اوپننگ کی تو ایسا لگتا تھا کہ بس یہاں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ واٹ اے ونڈرفل سینیریو، اور اس کو جو ٹوسٹ آپ نے ایسا دیا کہ آپ ہم سب کو دوسری طرف لے گئے. میں جلدی میں آپ سے یہ بھی انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دوں کہ میں نے نا کچھ عرصہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے پاکستان مسلم لیگ، خان عبد القیوم خان، اس کو میں نے جوائن کیا سیکریٹری انفارمیشن ان کا. اچھا زبردست. اچھا اب جب میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو نیچرلی میں اپنی پارٹی کا موقف بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. ان اے وے اگر دیکھا جائے پچھلے 4 سالوں کے اندر تو دیر از نو ڈفرنس بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. یہ دونوں ایک ہی پارٹی ہیں، ان کے اندر کسی طرح کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور اگر یہ ایک دوسرے کو کھینچنے کی یا گھسیٹنے کی بات کرتے تھے نا، اٹ واز بیسیکلی فار دی پبلک اسٹنٹ کی تو آپ بات کر سکتے ہیں. انٹرنلی یہ سارے کے سارے ایک تھے. میں ٹو سم ایکسٹینٹ اخوزادہ صاحب کو اس لیے ایگری کروں گا کہ بالکل جتنے بھی احتساب کے ادارے بنے اس سے پہلے کی میں بات کروں گا، وہ وہی ادارے ہوتے تھے کہ جی جب جو پارٹی پاور میں آتی تھی دوسرے کو رگڑنا شروع کر دیتی تھی. بٹ اگین آپ وڈ سے کہ انٹرنلی یہ سارے کے سارے ایک ہی تھے. اور آج یہ دیکھ لیں کہ جو گورننس، جو ورسٹ گورننس آپ سے جو چل رہی ہے پورے ملک کے اندر، آپ KP سے شروع کریں، آپ پنجاب کو لے لیجئے، سندھ کو لے لیں. یعنی کراچی کے جو یونیورسٹی روڈ ہے چٹان صاحب، وہ 5 سالوں سے یونیورسٹی روڈ بن نہ سکی اور ابھی تک مطلب آویلا مچا ہوا پوری کراچی کے اندر، پوری کراچی کو ادھیڑ دیا ہوا ہے. نو آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا اس سے ہٹ کے بلوچستان کی طرف آپ چلے جائیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل، کیونکہ اب ان کا کہنا ہے کہ یہ احتساب کے کسی ادارے پہ بلیو ہی نہیں کرتے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر یہ جو اس وقت نیب کا ادارہ ہے اور اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو تو پھر نہ نون لیگ ایکسیپٹ کرتی ہے نہ پھر پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، جس سے جی کہ نہیں کوئی اور ایسا ادارہ آنا چاہیے جو کہ شاید پھر پاکستان سے تو ممکن ہے کوئی نہیں. ہم میرا خیال ہے کوئی ادارہ چائنا سے لے کر آ جائیں. آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی سوٹیبل فار پاکستان. اور یہ ایک اور چیز بھی میں آپ کے نوٹس میں لے کر آنا چاہتا ہوں، مجھے موقع ملا ہے اور اظہر صدیق صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اس کو دیکھیں ذرا. یہ IPPs کی ہم لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ 2100 ارب روپیہ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے. کوئی ہے اس کا ریسپانسبل؟ کتنی فیملیز ہیں؟ 69% تو وہ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں. تو کیا ان دونوں پارٹیز کو کبھی دھیان آیا کہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ اگر یہ راتوں رات قوانین لے کر آ سکتے ہیں جو ایکچولی آپ کا کانسٹیٹیوشن تھا 73 والا، وہ تو کسی شیپ کے اندر رہ نہیں گیا، لیکن ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اور پھر بجلی کے بلوں کو دیکھیں، پوری دنیا میں کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، کیا اتنے ٹیکسز کا کوئی وجود ہے جو کہ پاکستان کے اندر بجلی کے بلوں کے اندر یہ لوگ لیتے ہیں؟ کیا ان کو کبھی خیال آیا کہ نہیں ساری چیز کو ان کو مینج کرنا چاہیے؟ they don't want to do it. Why? Because they are incapable. ان کے اندر کسی طرح کی کوئی مینجمنٹ کرنے کی کوئی صلاحیت ہے ہی کوئی نہیں. یہ کچھ چیز نہیں کر سکتے، یہ قرضے لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا قرضے کدھر چلے گئے. آپ یہ سوچیں. اور IMF کا دیکھیں کتنا گھنونا کردار ہے اس سے کہ یہ قرضہ دیتا ہے اور کہتا ہے جی عوام کے اوپر آپ ٹیکسوں کا بوجھ لا دو. They have never questioned کہ جی آپ اپنے جتنے بھی پریزیڈنسی کا خرچہ ہے، آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے، آپ کے MP MNS کا خرچہ ہے، کیا ان کو کبھی سوچا انہوں نے ان خرچوں کو کم کرو؟ 40 گاڑیوں کا احتراج چلتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ. These are very very serious things. میں سمجھتا ہوں ذوالفقار اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے نا وہ آپ یہ بجلی کے بلوں کو، یہ IPPs کو کسی صورت کے اندر بھی ان کو سلیش آؤٹ کرنا پڑے گا. مطلب یہی ابھی آصف باجوہ صاحب سے بھی پوچھ لیں، انہوں نے کہا جی ہم نے 11,000 بجلی مطلب انٹروڈیوس کر دی، مطلب انڈکٹ کر دی پاکستان کے سسٹم کے اندر. وہ تو آلریڈی آپ کی سسٹم بنانے کی، اتنی بجلی بنانے کی صلاحیت تھی، آپ کی ٹرانسمیشن ہی ایک لحاظ سے نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑے سیریس ایشوز ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں سوئی گیس والے، سوئی گیس سدرن اور ناردرن کو لے لیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 6 ملین سے اوپر ہیں. یعنی آپ امیجن کریں ان کے باسز بٹھائے ہوئے 60 لاکھ تنخواہیں پاکستان پریویلیج علیحدہ، اور انہوں نے سارے کا سارا لوڈ بالکل ٹھیک ہے. کان صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب شاید ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ کرپشن کی سزا موت کا جو سلوگن ہے وہ لے کے اگر چلیں گے اور گورنر صاحب کی بہتر نہیں ہوگی تو یہ ساری جنگیں جیتنا، یہ ساری بلے بلے
یہ ہوا میں رہے گی، اور جب تک پاکستان کی عوام کو روٹی نہیں ملتی، جب تک ان کا پٹرول کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک بیچارے غریب لوگ اسی طرح بلکتے رہیں گے، تو یہ ساری کامیابیاں ہوا میں رہیں گی۔ اظہر صدیق صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اظہر صدیق صاحب۔ جی میں دیکھیں 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بڑا ضروری رکھ رہی ہیں۔ آصف باجوہ صاحب نے بھائیوں کی طرح سے ہے، جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا تھا تو 5 بڑے کام نے کہا تھا کریں گے۔ نیب ادارہ تو تباہ و برباد انہوں نے کیا، 1100 ارب کے کیس ختم کر دی انہوں نے، ہم نے نہیں کیے۔ عمران خان صاحب نے تو نیب میں جو ترامیم تھی وہ چیلنج کی ہے ریکارڈ، اور آج کل نیب پتہ کیا کر رہی ہے؟ آج کل نیب وہ اپنا چوہے پکڑ رہی ہے۔ میں مذاکر نہیں کہہ رہا، حقیقتاً وہ یہ ڈھونڈتے پھر رہی ہے کہ شاید کرپشن کچھ ایسے لوگوں نے کر چھوڑی ہے، یعنی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کرنے کے لیے۔ اور ابھی تک آج بڑا زبردست بات آیا، وہ میں 2 چیزیں بتاتا چلوں۔ 900 ارب روپیہ نے کرپشن کیا، میں حیران ہوتا ہوں 900 ارب روپیہ یار، آپ کے بلوچستان کا بجٹ کو 600 ارب کے قریب ہے، یعنی ایک پراپرٹی والا اپنا کام کرنے والا 900 ارب روپیہ۔ یار خدا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہوا میں بیٹھے باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کون کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاؤسنگ سیکٹر کا ملک ریاض کو یہاں سے باہر نکال کے لکھا کیا ہے، بھئی اس نے کیا کوئی ٹھیکے لیے آپ کے؟ کیا اس نے میٹرو بنائی؟ اس نے کیا اس نے IPPs لگائے؟ ذرا بتائیں تو صحیح نا، تو کیا کرپشن کیا اس نے؟ میں تو باریکی سے کی سمجھتا ہوں۔ اور جہاں تک انٹرپول والا سوال ہے نا، اگر آپ انٹرپول میں جو نام ڈالا ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے انٹرپول میں کس بنیاد پہ نام ڈالا ہے، اور وہ دیر لگنی ہے۔ میں بڑے لوگوں کے نام پہلے سسپینڈ کرایا ہے، لیون میں نے لکھنا ہے اور بات ختم ہو جانی ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو بیٹھ کے آپ ڈرامہ کر رہے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں نا ذرا، یا یہ بتائیں کہ 3.5 یعنی آپ کو یا بھول گیا یار ذوالفقار راج صاحب 11 ارب کا گلف اسٹریم یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ وہ بھول گئے ہم سارا۔ اور یہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں PDL دیکھیں بیوقوف بنا رہے ہیں، پوری دنیا میں قیمت بڑھ رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے 100 کتنے روپے اور کتنے ارب روپے لے جا چکے ہیں PDL کے نام۔ اظہر صدیق صاحب، ٹائم بالکل ہی کم رہ گیا ہے، اور میجر تصور صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ملک کے اندر ریئل احتساب کی آپ کے خیال میں ضرورت نہیں؟ بالکل سر، ریئل احتساب کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی جیسے IPPs کی بات کر رہے تھے کرنل صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی، 20 IPPs تو PTI کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے سائن کیے ہیں ایگریمنٹ سملر لائن پہ جس طرح سے پہلے ہوئے تھے، لیکن عمران خان نے تقریباً 40 IPPs کمپنیوں کے شرائط کو تھوڑا سا مولڈ کیا، اور ان کے جو 148 روپیز ڈالر کی جو پرائز کے لحاظ سے ویلیو کے لحاظ سے ان کو کیپ کیا۔ اگر وہ 148 پہ کیپ نہ کرتا تو آج ہمیں موجودہ ڈالر کی پرائز پہ کیپیسٹی چارجز ان کو بھی دینے پڑتے۔ ان IPPs کے ساتھ میں نے جو پریکٹیکل دیکھا ہے، آپ چلے جائیں سمندری روڈ کے اوپر فیصل آباد، وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ایک یونٹ پروڈیوس نہیں کرے، جو پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، سیاسی لوگوں نے، بیوروکریٹ نے یا کسی اور نے، ایک یونٹ پروڈیوس نہیں کر رہے اور وہ کیپیسٹی چارجز لگاتار چارج کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیالکوٹ میں جو گریس اسٹیشن کے باہر مشینری پڑی ہوئی ہے اور وہ کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں، تو اس کے پراپر کوئی آدمی آئے وہ اس کے اوپر دیکھیں۔ باجوہ صاحب، موجودہ گورننس پہ، گورنمنٹ کے معاملات پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، IPPs کا ایشو ہے، وہاں بیچارے بلک رہے ہیں، غربت انتہا کو پہنچ گئی ہے، پیٹرول جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کو پھر لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہر جمعہ ہی لوگوں پہ اتنا بھاری ہوتا ہے، اب دوبارہ پھر پیٹرول مہنگا ہوگا، تو آپ کے خیال میں عوام کس طرح بیچارے سروائیو کریں گے؟ باجوہ صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ لیکن سر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب یہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ سٹینڈرڈز ہیں کہ جب بھی کسی ملک کی یا 2 ممالک کی جنگ چھڑتی ہے نا ذوالفقار راج صاحب، تو سب سے پہلے پیٹرول، پھر گولڈ اور پھر آئرن، ان چیزوں کی مہنگائی ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا، پاکستان کی اکانومی کا، اس جنگ کی وجہ سے، جو کسی کے بس میں نہیں ہے، جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر، آپ بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، کیا اس وقت گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے کہ
100 रुपए या 180 रुपए या 200 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाए, लेकिन इनको बढ़ानी पड़ी। उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने फंड्स जो थे उनमें कटौती करके बहुत ज्यादा अफोर्ड किया गवर्नमेंट ने, और जो जिस कदर महंगा तेल आया उस कदर जी बढ़ाई तो समर साहब फाइनली आसिफ साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेपाल के अंदर डॉलर की जो प्राइस है वो मुझे काइंडली बता दे कितनी है, डॉलर प्राइस कितनी है, कितने के नेपाली रुपीस को बनता है, और पेट्रोल के प्राइस उधर 199.50। वो तो बहुत सारे ममालिक से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। भी ज्यादा बुरा हाल है, बांग्लादेश में कम है, इंडिया में कम है, अफगानिस्तान में कम है, नेपाल में कम है। मैंने कल ही देखी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है। और फिर इसको पर कैपिटा भी देखें तो वो भी एक अजीबोगरीब कहानी है कि लोगों की आमदन कितनी है और पेट्रोल की प्राइसेस कितनी है। खैर ये एक लंबी कहानी है। तमाम मेहमानों से का बहुत शुक्रिया जी, यहाँ इख्तिताम करते हैं और कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मौज़ूआत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।